لانے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے متعلق بتایا، لہٰذا آپ نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ فاطمہ بنت قیس روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے مواقف ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ چنانچہ آپ نے مجھے خبر دی کہ وہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے، پس انہیں 1 ماہ تک بحری موجیں ڈھکیلتی رہیں، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ انہیں وہاں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا، بس انہوں نے کہا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، اے قوم، اس آدمی کی طرف، لہٰذا ہم جلدی جلدی چلے، یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون ہو۔ 1 مہینہ تک ہم سے کھیلتی رہیں، پھر ہمیں تمہارے اس جزیرے تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ ہم نے کہا، جساسہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، گرجے میں اس آدمی کا قصد کرو کیونکہ وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے۔ پس ہم تیری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ جن ہو۔ اس نے کہا، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں، پھل آتا ہے۔ اس نے کہا، عنقریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا، عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلومات چاہتے ہو؟ اس نے کہا، کیا اس چشمے میں وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے اور یثرب یعنی مدینہ میں اترے ہیں۔ کہنے لگا، کیا راستے میں عروا نے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، اس نے اہل عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے اسے بتایا کہ وہ اپنے ملحقہ حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کہنے لگا، کیا ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابعدار ہو جائیں، اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں۔ عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا، اور اس کی ہر گھاٹی پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو منبر سے چبھویا اور فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی۔ آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کی سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ پس میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی۔